اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سورۃ الشمس جو یہ ہے وہ 190 91 یہاں پر جو ہے بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ والشمس کہتے ہیں، پھر ساتھ میں والضحیٰ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، یعنی قسم مطلب تصدیق دے رہے ہیں کہ جس طرح تم سورج کو دیکھ رہے ہو، جس طرح تم سورج کی روشنی کو دیکھ رہے ہو، جس طرح تم سورج کو دیکھ رہے ہو، جس طرح تم سورج کی روشنی کو دیکھ رہے ہو، بالکل اسی طرح تم جو ہے حساب کتاب کو دیکھو گے، بالکل اسی طرح تم حساب کتاب کو دیکھو گے۔ جتنی تمہیں سورج کی سچائی نظر آ رہی ہے اور جتنی تمہیں سورج کی روشنی کی سچائی نظر آ رہی ہے، اتنی ہی سچائی سے حساب کتاب ہوگا، بالکل اٹل ہے حساب کتاب جو ہے، بالکل اٹل ہے حساب کتاب، بالکل اٹل ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے۔ حساب کتاب میں بالکل دو راہ نہیں ہے۔ جو لوگ حساب کتاب کو دھوکہ سمجھتے ہیں اور عملی باتوں کو دھوکہ سمجھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ حساب کتاب تو یہ بالکل ہوگا ہی نہیں، اور یہ جو قرآن ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ جو رسالت ہے، یہ سب انسانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو ہے یہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ اللہ مطلب یہ ہمیں ایک بہت اچھا انسانوں کو بیوقوف بنانے والا منتر ملا ہوا ہے، یعنی کہ وہ قرآن کو، حدیث کو، بھگوت گیتا کو، ویدا کو، اور کیا کہتے ہیں یہ انجیل کو، توریات کو، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کو بیوقوف بنانے کی ایک زبردست منتر ہے ہمارے پاس کہ ہم انسان کو بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ بڑے چالاکی سے قرآن کا ترجمہ، حدیث کی بہترین کتاب قرآن کا ترجمہ اپنے حساب سے کرتے ہیں تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے ان کو بیوقوف بنایا جائے، تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے بیوقوف بنایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تم سوچتے ہو یہ چاند اور سورج کے بارے میں، جس طرح تم یہ چاند اور سورج کی سچائی کے تعلق سے سوچتے ہو، بس اتنی ہی سچائی سے جو ہے یہ حساب کتاب ہوگا، اتنی ہی سچائی سے یہ حساب کتاب ہوگا۔ تو اگر تم اب یہ سوچ رہے ہو کہ یہ حساب کتاب نہیں ہے، تو بس میں کچھ نہیں کر سکتا، مطلب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو تمہیں اب اتنا صاف صاف بتا دیا کہ جس طرح تم روز سورج پہ یقین کرتے ہو، روز سورج کو دیکھتے ہو، سورج کی روشنی کو دیکھتے ہو اور دیکھ کر یقین کرتے ہو کہ ہاں سورج ہے، سورج کی روشنی ہے، بس اسی طرح اللہ کی جتنی بھی علم ہے اللہ کا، وہ بھی اتنی طرح سچا ہے۔ تو بس اگر کوئی بچنا چاہتا ہے اس سے تو وہ رسولوں کی اطاعت کرے، اگر نہیں بچنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اگر بچنا چاہتا ہے تو رسولوں کی اطاعت کرے۔ تو آئیے پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔
والشمس وضحاہا، بس یہ جو سورج ہے اور یہ اس کی روشنی ہے، تو اس کی قسم سب سچائی ہے، یعنی کہ یہ تمہیں جتنے سچے لگ رہے ہیں اتنے ہی سچی ہماری دوسری بھی مخلوق ہے، دوسری بھی چیزیں ہیں جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ والقمر اذا تلاہا، جتنا تم یقین کرتے ہو چاند پر جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، سورج کے جب پیچھے آتا ہے، اور تم جتنا یقین کرتے ہو اس چاند پر اتنی یقین کے ساتھ ہماری دوسری چیزیں بھی ہونی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر سورج کا اور چاند کا اس لیے مطلب ہمیں نشانی بتا رہے ہیں کیونکہ سورج اور چاند کو ہم ڈیلی دیکھتے ہیں، ڈیلی مطلب 24 گھنٹے یہ ہمارے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ چیز ہو رہی ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے، وہ بھی چیز ہو کے رہے گی، قیامت بھی ہو کے رہے گی، حساب کتاب بھی ہو کے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ چلو آیت نمبر 3 پر چلتے ہیں۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کے جب وہ سورج کو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ دن جو صبح جو نکلتا ہے دن، اس دن کا ذکر کر رہے ہیں کہ جتنا یقین ہے تمہیں اس چیز پر اتنے ہی یقین کے ساتھ حساب کتاب ہو کے رہے گا۔ جب دن نکلتا ہے اور چڑھتا ہے، اور اسی طرح آیت نمبر 4 میں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات جب وہ چھا جاتی ہے، گشا کرتی ہے، یعنی کہ رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اب اللہ تعالیٰ پھر ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں کہ آپ رات کو دیکھتے ہو، دن کو دیکھتے ہو، سورج کو دیکھتے ہو، چاند کو دیکھتے ہو، یہ کس میں ہے؟ یہ سماع میں ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، تو تم نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح بنایا ان کو، کن کو؟ سما کو۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے سما کی بڑی تفصیل ہے، اور یہ سائنٹیفک میریکل ہے، یہ سارے سائنٹیفک میریکل ہے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہر پل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ہی یقین کے ساتھ حساب کتاب ہوگا، اور اتنی ہی یقین کے ساتھ وہ ساری گھٹنائیں ہوگی جو ہم نے بیان کی ہے۔ تو تم اس گھٹنا پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ کس چیز میں ڈوبے ہوئے ہو تم؟ جب سورج پر یقین کر رہے ہو، چاند پر یقین کر رہے ہو، سورج کی دھوپ پر یقین کر رہے ہو، چاند کی ٹھنڈائی پر یقین کر رہے ہو، تو ہماری دوسری چیزوں پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ کس چیز نے تمہیں بھلا دیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں نشہ دے دیا ہے؟ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں یہاں پر، وہ چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہر وقت ہو رہا ہے۔ وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور ہر نفس کو، یعنی کہ ہر جاندار کو، وما سواہا، ہم نے ایک معیاری، ایک ایکویلیبریم کے درجے میں ان کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ یہ بہت ہی یہ میریکل آیت ہے، وما سواہا، کیونکہ بناوٹ میں اس طرح احتیاط کیا گیا ہے بناوٹ میں کہ کوئی چیز زیادہ نہ ہو۔ اگر ایک چیز بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر بناوٹ بگڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب آگے بڑھتے ہیں، یعنی کہ ہر نفس کو ویسا بنایا ہے اللہ نے۔
اگر سوچو مچھر کے جو سونڈ ہے مچھر کا، اس کے اندر جو 2 تلواریں ہیں، 4 تلواریں ٹوٹل، اور اس میں سے 2 جو ہے زبردست کاٹتی ہیں، تو اگر سوچو وہ تھوڑی لمبی کر دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ اکبر۔ پھر 8 آیت نمبر 8، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اسے القا کی اس کی بد کرداری اور اس کی پرہیزگاری۔ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 راستے بتائے ہیں کہ ایک انسان فجور کہتے ہیں، یہ منافقوں کی ایک صفت ہے جو مطلب سارے چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہو۔ مطلب دیکھیں، اپنے فائدے کے لیے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے فائدے کے لیے نہ استعمال کرے۔ اپنے فائدے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ دوسروں کا نقصان کرتے ہوئے اپنے فائدے کے لیے نہ استعمال کرے، لیکن جہاں پر دوسروں کا نقصان ہو رہا ہے وہاں پر تھوڑا سا رک جائے۔ لیکن انسان دوسروں کا نقصان کرتے ہوئے اپنا فائدہ تلاش کرتا ہے، اس کو فجورہ کہتے ہیں۔ دوسروں کا نقصان کرتے ہوئے اپنا فائدہ تلاش کرتا ہے، اور اس کی ڈسکرپشن بڑی اچھا اس کام کے لیے وہ مذہب کا استعمال کرتا ہے۔ اس کام کے لیے مذہب کا استعمال کرنا فجورہ ہے۔ تو فجور کی جو صفت ہے، فجور کی صفت اس طرح ہے کہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان کرنا اور اس کام کے لیے مذہب کا استعمال کرنا۔ فاسقین ہے، مکذبین ہے، یہ 3 حروف خاص کر کے اس کے لیے ظالم ہے۔ ظالم لڑائی کا استعمال کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، دوسروں کا نقصان کرتے ہوئے اپنے فائدے کے لیے۔ مکذبین جو ہے وہ قبضہ کرتا ہے اللہ کے چیزوں پہ، اپنا لیبل لگا کے بیچتا ہے اپنے فائدے، دوسروں کا نقصان کر کے اپنے فائدے کے لیے۔ یعنی کہ مکذبین میں دوسروں کا فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اللہ کی چیزوں پہ اپنا لیبل لگا کے بیچ رہا ہے۔ اور فاسقین جو اچھی چیز کو برا بتانا، بری چیز کو اچھا بتانا، اور فاجر دوسروں کا نقصان کرنے کے لیے تاکہ اپنا فائدہ ہو، اس میں مذہب کا استعمال کرنا، اس کو کہتے ہیں فاجر۔ تو یہ جو فاجر والی ایکٹیویٹی ہے، یہ آپ دیکھیں گے سبھی مذہب والے لوگوں میں ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے قرآن میں لونڈی کا لفظ زبردستی گھسانا، تاکہ امیر لوگوں کو بہانہ ملے اپنی رنڈی بازی چلانے کا۔ پھر جہاں جہاں پر بھی فرقے واریت کو اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے کہ فرقے واریت ایک بہت بڑا گناہ ہے، وہاں پر ترجمہ اس کا بدل دینا۔ جہاں جہاں پر قرآن نے کوشش کی ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ ساری انسانوں کی کتاب ہے، یہ صرف ایک آخری اوتار محمد کی امتی کے لیے نہیں ہے، یہ 1,24,000 پیغمبروں کی امتی کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول آخری اوتار محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں کی امت کے لیے آئے ہیں۔ جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کا خلاصہ کیا ہے، وہاں پر ترجمے کو بدلا گیا ہے۔ تو یہ ہے فاجر کی ایکٹیویٹی، یہ ہے فاجر کی ایکٹیویٹی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس انسانوں میں ہی 2 ایکٹیویٹی پائی جاتی ہے، یہ والی اور تقوی والی۔ اب جو کوئی تقوی اختیار کرے گا، یعنی کہ اللہ سے خضوع کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں، آگے کی آیت میں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا،
اب جو بھی زکاہ کہتے ہیں اچھائی کی طرف، پاکیزگی کی طرف، اپنے آپ کو ہی پہلے تو آدمی اپنے آپ کو بنائے، نہیں کہ خود کو اچھائی کی طرف لے جانا۔ جو شخص خود کو اچھائی کی طرف لے جائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو شخص خود کو اس فجور کی بیماری میں دھسائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے دسہا استعمال کیا گیا ہے۔ دسا کہتے ہیں دھسانے کو، جو اردو میں بھی یہ بولا جاتا ہے دھسنا، لیکن اگر پہلے سے یہ فضا موجود ہے، فجور کی فضا پہلے سے موجود ہے، اگر اس فجور کی فضا کو ہم پکڑ لیتے ہیں تو ہم اس میں دھستے جائیں گے۔ اگر ہم یہ فجور کی فضا کو پکڑ لیتے ہیں تو اس میں ہم دھستے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ جو خاب من دساہا، اور یقیناً ناکام ہوا وہ جس نے ان آلودگی میں خود دھستے گیا۔ خود کیا ہوا؟ دھستے گیا اندر، اور وہی بچا جو ان میں سے نکلا، اپنے آپ کو نکالا اس نے۔ ان مذہبی چکرویو، شیطانی چکرویو، ان مذہبی شیطانی چکرویو سے اپنے آپ کو نکالا، اور ایک انسانیت کو مانا اس نے، یعنی کہا کہ نہیں، انسان ایک عورت اور ایک مرد کی اولاد ہے، ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہمیں سب مل کے رہنا ہے۔ تو بھیا اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہماری۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورتی سے کہا ہے، فجورہا کا لفظ استعمال کیا ہے، فجور کا، فاجر کا۔ تو اللہ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ فاجر کی جو ایکٹیویٹی جو ہے، مذہب کے نام پر گمراہی پھیلانے والی ایکٹیویٹی، یہ پہلے سے موجود رہے گی۔ اب جیسا آپ نے دیکھا کہ ویدا کو ماننے والے لوگوں نے کیا کر دیا، داسی کا رواج ڈال دیا، اور اسی طرح بائبل کے ماننے والے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا۔ اب وہ اسی طرح سیم قرآن کے ماننے والے لوگوں نے بھی لونڈی ڈال دیا، یعنی کہ مذہب کے نام پہ برائی کرے، کیوں نہ ہم مذہب کے نام پہ ہی کریں برائی، اور لوگ اس کو زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو لوگوں میں ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے یہ چکرویو رچا گیا ہے۔ تو بھیا یہ آپ کو بچنا ہے، اس میں دھسنا نہیں ہے۔ بس قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو اس میں دھستے گیا وہ برباد ہو گیا، اور جو اس سے نکلا وہ آباد ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر مثال دے رہے ہیں، کذبت ثمود بتغواہا۔ اب سمود نے بھی اسی طرح کیا، انہوں نے بھی کیا کیا، یہ مذہبی جو چکرویو ہے فجورہا کا، اس میں پھنس گئے۔ وہ پھنس کے کیا کیا انہوں نے، اللہ کے رسول، جو اللہ کے رسول تھے اس وقت، ان کی بات نہیں مانی، ان کی بات نہیں سنی، ان کو معمولی سمجھا، ان کو یہ سمجھا کہ بھیا ہم بات مان بھی سکتے ہیں، نہیں مان بھی سکتے ہیں۔ جیسا کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کے اندر اللہ کے رسول کی باتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی باتوں کو اس طرح نظر انداز کیا جاتا ہے جیسے کہ ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ مذہب میں اللہ کے رسول کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، بس یہ کرتے جاؤ، یہ سب کر سکتے ہیں ہم۔ دیکھیے فجور والا جو آدمی ہے، جو مذہب کو بزنس بنا رہا ہے، مذہب کے نام پہ لوگوں کو الو بنا رہا ہے، وہ اس کا تو کام ہے کرنا، وہ تو چاہتا ہے میں دوزخ میں جاؤں، اسے تو یقین ہی نہیں ہے دوزخ اور جنت کا۔ لیکن آپ کیوں پھنس رہے ہو ان کے چکرویو میں؟ ان کے چکرویو میں آپ کیوں پھنس رہے ہو بھیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں مثال دے کے بول رہے ہیں، کذبت ثمود بتغواہا۔ تو بھیا یہ سورہ خاص ان لوگوں کے لیے ہیں جو رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، رسول کی تعلیمات کو، رسول کے علم کو نظر انداز کر دیتے ہیں، مذاق سمجھتے ہیں، اور اپنے مرضی سے کچھ بھی کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 12 میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اذ بعث اشقاہا، اذ بعث و اشقاہا، جب کھڑا ہوا بڑا بدبخت اس قوم کا، فقال لہم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو کہا ان سے اللہ کے رسول نے، تم حفاظت کرو اللہ کی اونٹنی کی اور اس کو پانی پلانے کی۔ مطلب اللہ کے رسول نے اتنا کہا کہ بھیا دیکھیے یہ جو اونٹنی ہے یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، اس کو پانی پلانے کی، مطلب اس کو پانی پلاؤ، بس اتنا ہی کہا۔ اب وہ جو فجور لوگ تھے جو مذہب کے بالکل اپنے آپ کو مذہبی بنا کے رکھا ہوا تھا، تو ظاہر بات ہے اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا اور ان کی نافرمانی کرنا تو ان کے اولین مقاصد میں سے ہے۔ ان کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جائے۔ ان کا پہلا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جائے، اللہ کے رسول کی بات نہ منوائی نہیں جائے۔ وہ کسی بھی اینگل سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ شخص رسول کی بات نہیں مان کر ہماری بات سن لے۔ تو جب ان ایسے سارے مذہبی لیڈر ایک طرف تھے اور رسول ایک طرف تھے، اور رسول نے کہا دیکھو یہ اونٹ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، اس کو پانی پلانے کی ترغیب، مطلب اس کو پانی پلایا کیجئے۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، بس کیا ہوا؟ فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، چنانچہ انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے کیا کیا؟ فکذبوہ، انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ بھیا یہ تو بیکار باتیں ہیں، یہ تو مطلب کچھ امپورٹنٹ باتیں نہیں لگ رہی ہے، یہ تو اتنی خاص چیزیں نہیں لگ رہی ہے، تو انہوں نے مطلب اس کو دھیان ہی نہیں دیا۔ فکذبوہ فعقروہا، پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، یعنی کہ مذاقیہ طور پہ مار ڈالا اس کو۔ بولا اچھا یہ اللہ کی نشانی ہے، ہم اس کو مطلب پانی پلائے، اچھا ٹھیک ہے چلو ہم اس کو مار ہی دیتے ہیں۔ تو تباہی ڈال دی ان پر ان کے رب نے، بوجھ ان کے گناہ پھر برابر کر دیا ان کو، اور مطلب اب ان کے جو گناہ تھے، یعنی کہ یہ اپنی گناہ میں اتنے مشغول تھے کہ اپنی گناہ میں انہوں نے اللہ کے رسول کا اس طرح مذاق اڑایا کہ مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑے گا؟ ہاں کہاں پکڑے گا؟ ادھر پکڑے گا؟ اچھا ٹھیک ہے چلو ابھی دیکھتے ہیں۔ مطلب تو بھیا آج بھی مذہبی چیزوں کو اس طرح مذاق اڑا جا رہا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اوتار شیو کے نام پہ کیا کیا بنایا جا رہا ہے، اوتار رام کے نام پہ کیا کیا بنایا جا رہا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول جو آخری اوتار ہے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے نام پر کیا کیا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اچھا رفع دین کیا تھا، ٹھیک ہے، کیسے رفع دین کیا تھا؟ ایسا کیا تھا، لیکن مطلب اللہ کے رسول کی اتنی مذاق اڑایا جا رہا ہے، اتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے مذاق اڑانے کا، اور وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا لیبل لگا کر، اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا لیبل لگا کر اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں محفوظ کرے ایسے لوگوں سے۔ تو میرے بھائی یہاں پر بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں کہ جس طرح یہ سورج کی روشنی، چاند کی روشنی،
اس طرح یہ بدلنا، آگے پیچھے ہونا، یہ تمہیں دکھ رہا ہے اور یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اسی طرح حساب کتاب ہوگا۔ اسی طرح کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ اب تم یہاں پر فجور کی ایکٹیویٹی میں پھنس کر، یعنی کہ ان مذہبی کریمنل نیٹ ورک میں پھنس کر تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کے رسول کی بات نہیں سن رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ اچھا وہ کریں گے تو بھی، مطلب وہ کریں گے تو بھی چلے گا، نہیں کریں گے تو بھی چلے گا، دونوں صورت میں صحیح ہے۔ اور تم اس طرح فرض اور سنت کا چکر چلا کر لوگوں کو اللہ کے رسول کی نافرمانی میں بھڑکا رہے ہو۔ بھیا تو زمین کے عذاب کا بھی انتظار کرو، اور آخرت میں تو حساب کتاب ہونا ہی ہونا ہے۔ پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور نہیں وہ ڈرتا اس کے انجام پر۔ ہم یہ کام جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے، رسول کے نام پر رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس طرح بیوقوف بنانے کا جو چکر چلا کے رکھا ہے، ہم اس سے خود بدلہ لیں گے، ہم اس سے خود لڑیں گے۔ اللہ اکبر میرے بالغ، جو اس طرح کی چال بازی میں پڑا ہوا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے۔ اور اے میرے مالک، ہم تو تیرے سائیڈ میں ہیں میرے مالک، ہمیں تو عمل کرنے والا بنا دے، اللہ کے رسول کی فرما بردار کرنے والا بنا دے میرے مالک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔